إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ان العلماء ورثۃ الانبیاء. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے علم اور اہل علم کے قربانیاں. محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم جماعت اہل حدیث سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں خالص علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. دین اسلام اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ خدمت جلیلہ کو، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، علماء کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاوشوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے مسلسل محنتوں اور مشقتوں کا مظاہرہ کیا ہے. اور ہم یہ بات سب جانتے ہیں، علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوم بھی اس ہتھیار کو اپنا لیتی ہے، اس قوم کو پھر دوسرے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی. علم ایک ایسی دولت ہے جو قوم اس دولت کو اپنا لیتی ہے، علم کو حاصل کر لیتی ہے، پھر ایسی قوم کو دنیا کے کسی دولت کی حاجت نہیں ہوتی. علم کا مقام
انتہائی بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر علم اور اس کے مشتقات کا ذکر کیا ہے، جس سے بخوبی پتہ چلتا ہے علم کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ 1450 سال پہلے تقریباً جائیے، سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ علم ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ دین کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز علم ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عادات مرہ کے مطابق غار حرا میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تو ایک فرشتہ جسے جبریل علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے آتے ہیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا محمد اقرا، اے محمد آپ پڑھو۔ اور ہم سب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا اور پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا محمد اقرا، بخاری کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچتے ہیں، دباتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد اب تم اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں، اور اگر ان 5 آیتوں میں ایک مسلمان غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کا آغاز ہی تعلیم کے ذریعے سے کیا اور امت محمدیہ کو یہ بتلایا کہ دین کے بغیر، دینی تعلیم کے بغیر، حصول علم کے بغیر کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ نے علم کے سلسلے میں بہت سارا مطالعہ کیا ہوگا، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی پڑھی ہوں گی جس میں اللہ رب العالمین نے حصول علم پر امت محمدیہ کو ابھارا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں جو آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے، شاید کہ پورے قرآن مجید میں علم کی فضیلت کے سلسلے میں اس سے بہتر کوئی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سوچئے اللہ کی توحید کی گواہی سب سے پہلے اللہ دے رہا ہے، اس کے بعد فرشتے، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے بعد یہ مقام و مرتبہ اگر کسی کو دنیا میں ملا ہے تو وہ اہل علم کو ملا ہے۔ اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ اہل علم کی فضیلت ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی صرف اور صرف اہل علم دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل علم کے مقام و مرتبے کو بڑا کرتے ہوئے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم، علماء غیر علماء، جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علماء کا مقام ہے اور اس مقام کو، اس مرتبے کو دنیا کے کسی واعظ نے مقرر نہیں کیا۔ اس مقام کو، اس مرتبے کو اللہ رب العالمین نے اہل علم کو عطا کیا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علماء غیر علماء، جاننے والے نہ جاننے والے اس دنیا میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل علم کا، علماء کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح
ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل علم کے اور اہل ایمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک حکمت بالغہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بھی درجات کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے بھی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صرف اہل ایمان ہے، عالم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عالم جو ایمان والا ہے اس کے مقام مرتبے کو غیر عالم مومن سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کے سلسلے میں بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس دنیا میں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں یقینی معنوں میں بسانے والے اس روئے زمین پر اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیا غیر عالم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ یقیناً غیر عالم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر علم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو ڈر ایک عالم کے دل میں پیدا ہوتا ہے ویسا ڈر غیر عالم اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس دنیا میں حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اس زمین پر، اس روئے زمین پر علماء ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں علم اور علماء کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں ایسا کون سا سفر ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے جنت کی ضمانت دی ہو؟ کوئی ایسا راستہ نہیں، مگر یہ علم کا راستہ ہے۔ جو انسان حصول علم کے لیے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے ہی راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر، سمندر کے اندر ہوتے ہوئے اس انسان کے لیے دعا کرتی ہے جو انسان اللہ رب العالمین کا علم، حصول علم کے لیے، شریعت کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، طالب علم کی فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے ایک عام انسان جب اس دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کے میراث کے حقدار اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کے اعزاء و اقارب ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے باپ کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جبکہ انبیاء جب وفات پا جاتے ہیں تو انبیاء کی میراث انبیاء کا علم ہے، شریعت ہے، اور اس شریعت کو حاصل کرنے کے لیے علماء آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کا علم ایک تو علماء حاصل کر لیتے ہیں اور اس علم کے مطابق عمل کر کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس حدیث مبارکہ میں علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، وارثین انبیاء کہا گیا ہے۔ جہاں اس علم کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے، وہیں پر
اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا جو خطبہ جمعہ کا عنوان تھا وہ 2 جملوں پر مشتمل تھا، ایک علم، اس کی فضیلت تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اب ہے اہل علم کی قربانیاں۔ علم کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء اکابر، محدثین، ائمہ عظام، فقہا بڑی بڑی محنتوں کا سامنا کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ علم بڑی آسانی سے شاید حاصل ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیوں کو دینا پڑتا ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، اعزاء و اقارب کی قربانی، یہاں تک کہ معاش کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد ہی یہ علم ایک انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ینال العلم براحۃ الجسم، علم دین کو آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، آرام پسندی کے ساتھ شریعت کے علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو انسان محنت کیے بغیر، مشقت کیے بغیر، جستجو کیے بغیر حصول علم کا دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھیں ایسا انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے صید الخاطر، بڑی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ علم کے سلسلے میں لکھتے ہیں ان العلم لما كان اشرف الاشیاء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحة۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ علم دین کا مقام ہے۔ ان العلم لما كان اشرف الاشیاء، پوری کائنات میں اگر کسی چیز کا مقام ہے وہ علم دین کا مقام ہے، علم کا مقام ہے، شریعت کے علم کا مقام ہے۔ لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار، جہاں اس علم کا مقام و مرتبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے، وہیں پر اس علم کو آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لم يحصل الا بالتعب، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو لگاتار محنت کرنا پڑے گا، والسحری، راتوں میں جاگنا پڑے گا، والتکراری، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں بیٹھنا پڑے گا بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی لگاتار تکرار کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ وَحَجَرِ اللَّذَّاتِ وَالرَّاحَةِ، لذت والراحہ، اور آرام پسند چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا، اسی وقت جا کر اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم حضرات، آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے اکابرین علماء اس علم کو حاصل کرنے میں راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑنا بھی گوارا کیا ہے۔ آج ہم چند پیسوں کے خاطر راستوں پر یا لوگوں کی طرف دیوانہ وار دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میری عزت کم ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے علماء ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے جب انہیں معلوم ہوتا حدیث کے سلسلے میں کسی کے پاس حدیث رسول ہے تو وہاں دوڑ کر جاتے ہیں، پاگلوں کی طرح دوڑ کر، اور ان سے علم کو حاصل کر لیتے اور ان احادیث کو ایک جگہ جمع کرتے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، بڑی بڑی جو کتابیں ہوں، تفسیر کی کتابیں ہوں، اصول کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، بڑی آسانی سے آج ہمیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں یا ہمارے لیے لائبریریوں میں مہیا ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ان کتابوں کے پیچھے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، یہ ایسے ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ چند مشہور کتابوں کے نام لے کر ان کے پیچھے ان کے مصنفین نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں، امام شعبہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا قط یعد الا قلت مجنون او صاحب حدیث، میں نے راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے 2 لوگوں کو دیکھا ہے، ایک حقیقی پاگل کو اور دوسرا اس شخص کو جو علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے۔
تو اس قول سے یہ پتہ چلا علماء کرام راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑنا گوارا کر لیا کرتے تھے، مگر علم کو ضائع ہونے سے ہر ممکن بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5000 سے زائد احادیث ان سے مروی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 5000 سے زائد احادیث کو اخذ کیا ہے، اللہ کے نبی سے روایت کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جنگ خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سن 7 ہجری میں۔ اس وقت سے لے کر سن 11 ہجری تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 5000 سے زائد احادیث کو حاصل کیا۔ دشمنان اسلام، منکرین حدیث، آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے اٹیک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں تاکہ دین اسلام کا ایک اچھا خاصا شعبہ منہدم ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کی محنت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات منبر رسول اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بازاروں کا رخ کرتے تجارت کے لیے، اور میں علم کو حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ چمٹ کر رہا کرتا تھا۔ بسا اوقات میں 3 دن فاقہ کشی پر مجبور ہوا کرتا تھا، 3 دن کچھ میں کھایا نہیں کرتا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ لوگوں کا گزر بسر ہوتا، لوگ مجھے دیکھتے فیقال مجنون، سمجھتے اس کو مرگی کا دورہ لاحق ہوا ہے، یہ بیمار ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں، در حقیقت نہ میں بیمار ہوا ہوتا تھا اور نہ مجھے مرگی کا دورہ لاحق ہوا کرتا تھا، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے حدیث رسول کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور یہی محنت ہر صحابی نے اپنے اپنے حساب سے لیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں؟ ان کے تعلق سے آتا ہے مدینے میں انہیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے پہنچی، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حاصل کر کے یوں نہیں بیٹھے، بلکہ اس حدیث کی تحقیق کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑے کو خریدا، پالان کسا، اور مدینے سے اس حدیث کی تحقیق کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کس کے لیے؟ صرف ایک حدیث کے لیے۔ محنتیں دیکھیے، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام نے اس حدیث کو اور اس علم شریعت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کتنی ساری محنتیں کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے مدینہ سے مصر کی طرف کئی ہزار کلومیٹر کی مسافت وہ اکیلے تنے تنہا طے کرتے ہوئے مصر کی طرف گئے، اور جس طریقے سے یعنی جس راوی سے روایت پہنچی اس راوی کے پاس گئے، ان کا نام عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں یہاں پر اس حدیث کی تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ حدیث سنائی تو فوراً وہاں سے پھر نکلتے ہیں۔ ایک حدیث کی حاصل کرنے میں محنت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آپ کے چچا کے فرزند عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے جب ان کو کبھی کسی کے پاس حدیث رسول کے تعلق سے علم ہوتا کہ فلاں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود، جو امت میں مفسر قرآن کہلائے جاتے ہیں، حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص کے پاس جاتے ہیں۔ اگر دیکھتے ان کا دروازہ بند ہے تو وہاں سے فوراً اپنے گھر نہیں آتے، بلکہ اپنے چادر کو تکیہ بنا کر ان کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کسی کے ہاں کہلوا بھیجتے تو میں خود آتا، آپ کو حدیث رسول سناتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، وہاں سے یہاں آنا، علم حاصل کرنا یہ میرا فرض تھا۔
ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے سلسلے میں طالب علم کے زمانے میں نے بڑی بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں کو میں نے جھیلا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہوا عندی احلی من العسل، بسا اوقات تو یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں مجھے شہد سے بھی زیادہ مٹھاس معلوم ہوتی۔ اور فرماتے ہیں جب کبھی میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا ہوتا تو میں گھر سے کئی روٹیاں، تقریباً 50 یا 100 روٹیاں لے کر گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا، دن بھر محنت کرتا، مشقت کرتا، شریعت کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور جب رات ہوتی تو مجھے شدت کی بھوک لگتی، میں توشے سے ایک روٹی نکالتا اور نکال کر نہر عیسیٰ کے پاس بیٹھ جاتا۔ نہر عیسیٰ ایک دریا کا نام، ایک نہر کا نام ہے جہاں سے پانی کا گزر بسر ہوتا ہے، پانی کی نہر جاری ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس نہر کے قریب بیٹھتا اور توشے سے ایک روٹی نکالتا اور اس روٹی کو اس نہر کے پانی میں ڈبو لیتا اور کھا لیتا۔ یہی نہر کا پانی میرے لیے سالن کا کام کرتا۔ اتنی بڑی محنتوں کے بعد ہی تو آج آسانی کے ساتھ ہم تک علم پہنچا ہے۔ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں، یعنی جب میں علم حاصل کیا کرتا تھا اس زمانے میں مجھے 2 مرتبہ خون کے پیشاب ہوئے۔ ایک مرتبہ میں بغداد کا سفر کر رہا تھا اس وقت، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب میں مکہ کے لیے سفر کر رہا تھا حصول علم کے لیے، اور میری حالت یہ تھی سفر کے لیے نہ میرے پاس کوئی سواری تھی اور نہ میرے پیروں میں چپل تھے، ننگے پیر ہی میں مکہ کے لیے عازم سفر ہوا تاکہ علم کو حاصل کر سکوں۔ مکہ کی جھلستی ہوئی ریت اور شدت کی دھوپ کی وجہ سے مجھے وہاں پر بھی ایک مرتبہ خون کا پیشاب ہوا، اور فرماتے ہیں اس کے باوجود میں نے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے دیتا میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا دین، شریعت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں حصول علم کے سلسلے میں، اور یہ قربانیاں ہر کوئی محدث نے دی ہے، ہر محدث نے ایسے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک کتاب بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کا جو مکمل نام ہے وہ یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری کی کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد علماء کے اجماع کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری آج ہم آسانی سے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہونا چاہیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کتنی محنت اور مشقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ممبر و محراب پر بڑی آسانی سے ہمیں صحیح بخاری مل جاتی ہے، اٹھا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اس کے پیچھے امام بخاری نے کتنی محنتیں کی ہیں، کیا کبھی آپ نے اس کا اندازہ لگایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، امام بخاری کی کتاب میں تقریباً امام ابن الصلاح کے قول کے مطابق 9000 سے کچھ زائد احادیث ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تقریباً 6-7 ہزار کی حدیث ہے۔ تعلیقاً اور تکراراً ان دونوں کو کل ملا کر امام ابن الصلاح کے قول کے مطابق صحیح بخاری میں تقریباً 9000 احادیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 9000 احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے تقریباً 7 لاکھ احادیث کا سہارا لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قول کے مطابق 7 لاکھ، ایک قول کے مطابق 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور ان احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 9000 احادیث کو صحیح بخاری میں اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ اور اپنی کتاب میں شامل کرنے کی نوعیت یہ تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی حدیث آ جاتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے صحیح میں، اپنی بخاری میں شامل کرنے سے پہلے غسل کر لیتے، وضو کر لیتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے۔ کب؟
وہ بھی وہ حدیث جب امام بخاری کے شرائط اور ان کے ضابطے پر پہنچتی ہو، اس کے بعد بھی امام بخاری کا یہ حال تھا، غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، جب اطمینان قلب ہوتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے صحیح میں شامل کرتے، وگرنہ نہیں کرتے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے بخاری کتاب کو لکھنے کے سلسلے میں، اور تراجم بخاری بڑے مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تراجم کو مدینے میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ امام بخاری خود کہتے ہیں بسا اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چراغ جلاتے، علم کو حاصل کرتے، چراغ بجھاتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر چراغ جلاتے، پھر علم حاصل کرتے، پھر سو جاتے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی رات میں 17 مرتبہ کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور شرح ہے جسے ہم اور آپ فتح الباری کے نام سے جانتے ہیں۔ بخاری کی سب سے بہترین شرح اس کائنات میں فتح الباری۔ فتح الباری کے مصنف امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کو لکھنے کے لیے 1500 سے زائد کتابوں کا سہارا لیا ہے، یعنی تقریباً 1500 کتابوں کا مطالعہ کر کے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھا ہے۔ بسا اوقات فتح الباری میں کسی راوی کے تعلق سے ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں لم اجد لم اقف، میں اس راوی کے تعلق سے نہیں جانتا، اس راوی کو میں نہیں پہچانتا۔ بخاری کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات لکھتے ہیں لم اجد، میں اس راوی کو نہیں جانتا۔ یعنی ایک حدیث ہے، میں مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث ہے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجیے میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عکاشہ تم بھی انہی میں سے ہو، یعنی وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ایک فقام رجل آخر، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اور دوسرا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجیے میں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبق عکاشہ نے سبقت کر، عکاشہ سبقت کر گئے۔ فقام رجل آخر، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ حدیث میں تو آتا ہے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی کون تھا؟ اب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے آدمی کی تفتیش کرتے ہیں یہ آخر آدمی کون تھا، اس کے بعد کہتے ہیں لم مجید، اس آدمی کو میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ لم مجید یہ بظاہر ہمیں ایک چھوٹا سا جملہ نظر آ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقریباً ان کو 30,000 اجزاء کا مطالعہ کرنا پڑتا، 30,000 اجزاء کا، 15,000 چھوٹے چھوٹے اجزاء کا مطالعہ کرتے، اس کے بعد کہتے لم مجد، میں اس راوی کو نہیں پہچانتا۔ ایسے یوں نہیں کہتے کہ میں اس راوی کو نہیں پہچانتا، بلکہ بڑی محنت کرتے، کھنگالتے، کوشش کرتے، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے، بڑے بڑے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کئی ہزار اجزاء کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتے لم مجد، میں اس راوی کو نہیں پہچانتا۔ یہ محنتیں ہمارے علماء کرام نے علم دین کے سلسلے میں کی ہیں۔ ایک اور امام ہے امام محمد بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم ان کا نام۔ ان کے تعلق سے آتا ہے ایک مرتبہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو حصول علم کا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں پھر واپس وہاں سے کب لوٹوں گا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہے تو آپ مجھ سے طلاق لے لو، میں طلاق دے دوں گا، تم کہیں اور اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لو، یا پھر آپ میری زوجیت میں برقرار رہو۔ وفا شعار بیوی تھی، آپ کی زوجیت میں برقرار رہنے کو اس نے ترجیح دی۔ امام ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مصر سے مدینے کی طرف جاتے ہیں اور جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ کر تقریباً 18 سال علم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ وقت کی قربانی دینا پڑتا ہے، وقت کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، مال کی قربانی، معیشت کی قربانی، اعزا وقارب کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینے کے بعد علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تقریباً 18 یا 17 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خود اپنی زبان سے 17-18 سالوں کے بعد مصر سے ایک نوجوان مدینہ آیا،
اور آ کر میرا نام لے کر کہا یہاں پر عبد الرحمن بن قاسم کون ہے، ابن القاسم کون ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کھڑا کیا اور میرے پیشانی کا بوسہ دیا۔ غور کرنے کے بعد مجھے پتا چلا یہ میرا وہ بیٹا ہے جب میں حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس طرح کی محنتوں کا، مشقتوں کا، تکلیفوں کا سامنا علماء دین و شرع متین نے کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تاریخ میں کسی بھی بڑے عالم دین کا نام اٹھائیں، نام تو بڑا لگتا ہے مگر اس کے پیچھے انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، آج وہ محنتیں، وہ قربانیاں ہم دینے سے قاصر ہیں۔ بڑی بڑی محنتیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1000 کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ 1000 سے زائد کتابوں کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے بدعتیوں کے سازشوں کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا، چونکہ ان کی کتابیں بھی ویسی تھی۔ بدعتوں کے لیے ایک ننگی تلوار امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی اچھی کتابیں، صارم المسلول علی شاتم الرسول، درء تعارض العقل والنقل، اسی طرح کی ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں، بڑی بڑی اچھی اچھی کتابیں، عقیدۃ الواسطیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے جب انہیں جیل میں محبوس کیا گیا، بند کیا گیا، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے نہیں بلکہ وہاں پر بھی وہ علم کو حاصل کرتے رہے۔ جب جیل والوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی علم پڑھ رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، علم کی خدمت کر رہا ہے، تو انہوں نے دوات، قلم، کاغذات وغیرہ سب سلب کر لیے، سب چھین لیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر خاموش نہیں رہے بلکہ وہ کوئلے سے دیواروں پر علم کو لکھتے رہے، اور آخر میں ان کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی بڑی اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو توحید پھیل رہی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ لیکن محترم حضرات، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج جو علماء محنت سے پڑھ کر معاشرے میں آتے ہیں تاکہ ان کی رہنمائی اور ان کی رہبری کر سکیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھلا سکیں، شریعت کا انہیں صحیح علم دے سکیں۔ دینی علم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اچھی تقریریں کر لی جائیں۔ اسلام کا مطلب دین کا مطلب صحیح علم سیکھا جائے اور صحیح علم کے مطابق عمل کیا جائے، یہی مطلب ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو غیر علماء، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں دین کے اہم معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، فقہ کے معاملے میں، تفسیر کے معاملے میں، بڑے بڑے اہم مسائل کے معاملے میں لوگ علماء کی طرف رجوع ہونے کی بجائے غیر علماء سے رجوع ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، جو غیر عالم فتووں کے مشن کو چلائے تو کیا اس صورت میں امت گمراہ ہوگی یا پھر راہ راست پر آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے امت گمراہ ہوگی، ضلالت کی طرف آئے گی، اور یہ میں نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے یعنی علماء کے دلوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم دین، شریعت کے علم کو علماء کی وفات کے ذریعے ختم کر دے گا۔ یعنی اس دنیا سے علماء کی وفات ہونا یہ ضلالت کی طرف امت محمدیہ کا جانا ہے۔ جب روئے زمین پر کوئی عالم دین نہیں بچے گا، عالم ربانی نہیں بچے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، اور لوگ ان جہلا سے، غیر علماء سے جو عالم نہیں ہیں ان سے سوال کریں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور یہ جہلا بغیر علم کے فتوا دیں گے، اور آج ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، آج ایسا ماحول پیدا ہوا ہے، علماء ایک جگہ، غیر علماء ایک جگہ، کسی کی خوشنودی کے لیے ان سے سوال کرتے ہیں، صرف اور صرف ٹویٹر پر مشہور ہونے کی وجہ سے، انسٹاگرام پر مشہور ہونے کی وجہ سے، فیس بک پر مشہور ہونے کی وجہ سے، یوٹیوب پر مشہور ہونے کی وجہ سے غیر علماء ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اہم مسائل کے سلسلے میں۔ فافتوا بغیر علم، یا غیر علماء بغیر علم کے فتوا دیں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن ماحول میں، دور میں، علماء کی حقیقت کو جانیں، ان کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں، اور دینی علم کے سلسلے میں سارے کے سارے مسائل کا حل ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، اور یہی علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل کر سکیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔